نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وحلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عزما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك السنين و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ہر انسان 360 مفاصل جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا جو کوئی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور خدا سے استغفار کرے، نیز لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی یعنی ہر تکلیف دہ چیز ہٹائے، یا نیک کام کرنے کا حکم دے یا برے افعال و اقوال سے روکے، اور یہ سب یا بعض اقوال و افعال جوڑوں کی 360 تعداد کے مطابق کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا رکھا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا فرمائے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ ان کا کفارہ ادا کرے اور اس طرح عمل کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اتنی تعداد میں یا اتنی مقدار میں بیان کرے جس کی وجہ سے اس کے جو مفاصل ہیں، اس کے جو جوڑ ہیں، اس کا وہ کفارہ ادا ہو جائے، اور اس دن وہ جہنم کی آگ سے بری ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اتنی تعداد میں جتنے کہ اس کے جسم کے اعضاء ہیں، اعضاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوڑ پیدا کیے ہیں، جو مفاصل پیدا کیے ہیں، اگر وہ اتنی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھے گا، اس طرح کے کلمات ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے جہنم سے اس کے جسم کو خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اور اگر اس دن اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ دراصل اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ذکر اللہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم از کم اتنا تو ذکر کرے کہ جتنا اس کے جسم کے اعضاء کے اندر جو مفاصل ہیں، جو جوڑ ہیں، اتنا ذکر کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، جو کل قیامت کے دن اس کے کفارے کا باعث بن سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔